آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت عطا فرمائی جو دنیا کی کسی اور دائی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ ہیں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی گود میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے ابتدائی سال گزارے۔ آقا دو جہاں کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا کہ شہر کے معزز خاندان اپنے نومولود بچوں کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیجتے تھے تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھیں، کھلی فضا میں پروان چڑھیں اور صحت مند رہیں۔ ہر سال بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں تاکہ کسی بچے کی رضاعت کی ذمہ داری حاصل کریں۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے شوہر اور اپنے ننھے بچے کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں۔ اس سال شدید قحط تھا۔ ان کے پاس ایک نہایت کمزور گدھی تھی جو انتہائی آہستہ چلتی تھی، اور ایک اونٹنی بھی تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ راستے بھر فاقے کی کیفیت تھی۔ ان کا اپنا بچہ بھی بھوک سے روتا رہتا تھا کیونکہ دودھ بہت کم تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو ہر دائی یہی چاہتی تھی کہ اسے کسی مالدار گھرانے کا بچہ ملے تاکہ مناسب معاوضہ حاصل ہو، لیکن جب معلوم ہوتا کہ یہ بچہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو چکا، تو اکثر دائیوں کو امید نہ رہتی کہ مناسب معاوضہ ملے گا، اس لیے وہ آگے بڑھ جاتی تھیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ پہلے کچھ تردد میں رہیں، لیکن جب تمام بچوں کو دوسری دائیوں نے لے لیا اور کوئی بچہ باقی نہ رہا تو انہوں نے اپنے شوہر سے فرمایا، خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے چلیں۔ ان کے شوہر نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ممکن ہے اسی بچے میں اللہ نے ہمارے لیے بڑی برکت رکھ دی ہو۔ یہی فیصلہ ان کی پوری زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب رسول خدا کو اپنی گود میں اٹھا کر واپس روانہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ وہی سواری جو پورے قافلے میں پیچھے پیچھے رہتی تھی اب سب سے آگے چلنے لگی۔ دوسرے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی جانور تھا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی برکتوں کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ جو اونٹنی پہلے دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ ان کا اپنا بچہ بھی آسودہ ہو گیا۔ بکریاں جب چراہ گاہ سے واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانور تقریباً خالی واپس آتے تھے۔ بنو سعد کے لوگ حیران رہ جاتے کہ آخر حلیمہ کے جانوروں پر ایسی کیا برکت ہو گئی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی برکت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن نہایت پاکیزگی، سکون اور وقار کے ساتھ گزرا۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نہ لڑتے تھے، نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہیں کہ جب حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا میں لٹاتیں تو چاند آپ کی طرف جھکا ہوا محسوس ہوتا یا اس کی روشنی خصوصی طور پر آپ پر پڑتی تھی۔ ایک دن حسب معمول آقا دو جہاں اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ اور دوسرے بچوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ وہ عظیم واقعہ پیش فرمایا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے پاک کیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور گھبرا کر کہنے لگی، امی، میرے قریشی بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ بچوں نے سمجھا شاید انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر فوراً دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا رسول خدا بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں، البتہ چہرہ انور پر ہلکی سی گھبراہٹ کے آثار تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا پھر اسے بند کر دیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ بہت فکر مند ہوئیں۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اس مبارک بچے کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے، اس لیے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا جائے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا، اے حلیمہ، پہلے تو بہت اصرار کرتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھوں، آج اتنی جلدی واپس کیوں لے آئی ہو؟ ابتدا میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور عذر پیش کیا، لیکن جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پوچھا تو انہوں نے شک صدر کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے فرمایا، کیا تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں شیطان کا خوف ہے؟ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے اس بیٹے کی شان بہت بلند ہے۔ پھر انہوں نے حمل اور ولادت کے وقت ظاہر ہونے والی غیر معمولی نشانیوں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے اس محبوب کی حفاظت فرمائے گا۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے عظیم امانت دار بچے کو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سپرد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ ان کے دل میں زندہ رہی۔ ایک اور واقعہ بھی بعض سیرت کی کتابوں میں بطور کرامت ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی برکت عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جاتے اور کنویں کے پاس پہنچتے تو اللہ کے حکم سے کنویں کا پانی اوپر منڈیر تک آ جاتا، جس سے بکریاں آسانی سے پانی پی لیتیں۔ اہل علاقہ اس غیر معمولی برکت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور جان لیتے کہ یہ بچہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا کی سچی محبت، آپ کی سنت پر عمل اور حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔